الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نماز کی زبان سے نیت کرنا، روزے کی زبان سے نیت کرنا، آیا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہمیں روزانہ اس کی ضرورت پڑتی ہے نماز کے تعلق سے، اور بندہ کبھی روزہ رکھنا ہوا اس کے تعلق سے، یا رمضان کے روزے میں اس کی حاجت پڑتی ہے۔ آیا اس کا کیا حکم ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے نماز کی پوری دعائیں، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل حدیثوں میں ثابت ہے، موجود ہے، اور کب کیا پڑھنا ہے، کیسے نماز شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ لیکن کہیں بھی نبی علیہ السلام سے کسی صحیح کیا کسی ضعیف بھی حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی رہنمائی کی ہو کہ نماز کی ایسے نیت کرنا ہے، روزے کی ایسے نیت کرنا ہے، اصلی قضا، میں جا رہا ہوں اس طرح سے نماز پڑھنے، ظہر کی، عصر کی 4 رکعات امام کے پیچھے کی، امام بن کر کے، اس طرح کی کوئی چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور علماء نے اس کی صراحت کی ہے، شیخ الاسلام تیمیہ وغیرہ نے، ابن القیم وغیرہ نے، کہ اس طرح کی کوئی چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کیا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے بھی ثابت نہیں، کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، کسی اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کی کوئی رہنمائی کی ہو کہ زبان سے نیت کی جاتی ہے یا کسی نے کیا ہو۔ متاخرین میں سے بعد میں آنے والے بعض فقہا نے اس طرح کی بات کہی ہے، شافعیہ میں سے بعض فقہا نے، احناف میں سے بعض فقہا نے اس طرح کی بات کہی ہے، لیکن خود انہی میں سے دوسرے بہت سارے فقہا نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا ہے۔ بلکہ امام بن حمام اور ابن نجیم وغیرہ احناف کے بڑے فقہا میں سے مانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے خود اس کے بدعت ہونے کی بات کہی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے اور بہت سارے علماء نے اس کے بدعت ہونے کی بات کہی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جب ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی طرف سے کسی چیز کا استحسان نہیں کر سکتے ہیں کہ بھی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، لاؤ اس کو بھی ہم اپنی طرف سے کر لیں۔ ہمیں پوری طرح سے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کی شروعات کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر سے پہلے کچھ الگ سے کیا پڑھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر سے پہلے اپنی طرف سے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگے، اس کو بھی منع کیا جائے گا کہ بھائی دیکھو، نبی علیہ السلام نماز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ اکبر ہی سے نماز کی شروعات کرنا ہے۔ کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نماز اللہ اکبر کہنے سے پہلے نویت ان اصلی کذا و کذا، وہ نیت کرتے ہیں، اور نیت کی بہت ساری دعائیں بھی بنا کر کے اپنی طرف سے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی دعا ہے، تو بنا کر کے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی چیز کو دنیا کا کوئی بھی عالم کسی بھی حدیث کی کتاب سے یا کوئی صحیح روایت، کوئی ضعیف بھی روایت ذکر نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو مل سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیا جائے، کیا دنیا میں اس طرح کی اس چیز کی کوئی دلیل بھی ملتی ہے؟ سب کا جواب یہی ہے نفی میں، کہ ہرگز کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ زبان سے کہیں اس طرح کی چیز نیت کرنا ثابت ہو۔ بلکہ لوگوں نے استحسان اس چیز کہی ہے، جن لوگوں نے کہا ہے قیاساً کہا ہے یا استحساناً کہنے کی کوشش کی ہے دوسری چیزوں پر قیاس کر کے، لیکن نماز کے تعلق سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں جب پتہ چل گیا کہ یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین میں سے بھی کس طرح کی اس چیز نے نہیں کہی ہے، اماموں میں سے بھی کسی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہی ہے، تو سلامتی اسی میں ہے کہ ایسی چیز سے دور رہا جائے جو چیز کیا ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے ہمیں پوری طرح سے معلوم ہے کہ آپ نماز کی شروعات کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے شروع کریں جس نبی علیہ السلام شروع کرتے تھے، اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کرتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی خاص چیز پڑھنا، کوئی نیت کی دعا پڑھنا، زبان سے کچھ بولنا، کوئی چیز اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ لہذا سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس طرح کی چیز سے دور رہیں جس چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اس میں جھگڑا کرے۔ کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود آدمی اپنی نیت، اپنی نماز کی سلامتی دیکھے کہ بھائی میری نماز کس طرح سے پڑھوں کہ وہ سلامت رہے غلطی سے، اور قبولیت کے زیادہ قریب ہو۔ قبولیت کے زیادہ قریب کب ہوگی؟ جس قدر وہ سنت کے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے قریب ہوگی، مطابق ہوگی، اسی قدر قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی، اور رب العالمین سے امید ہوگی کہ انشاءاللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔
تو ہمیں جب پتہ چل گیا کہ سلامتی اسی میں ہے اور سنت کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کیا جائے، اس سے پہلے کچھ پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، تو یہی چیز اسی میں سلامتی ہے، اسی چیز پر عمل کرنے میں سلامتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو ضد میں آ کر کے اور اپنے طریقہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مذہب ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے دلیل سے وہ چیز آ رہی ہے، اور خود احناف ہی میں سے بہت سارے دوسرے علماء نے اس کو غلط قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ دیکھیں بہت سارے اس طرح سے علماء ایسے بھی کہہ بیٹھتے ہیں، آج بھی کسی بھی عالم سے پوچھا جائے کہ یہ چیز بدعت ہے، یعنی یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، سب مانتے ہیں یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر کے اس کو چلا دیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے۔ بھائی کیسے وہ چیز اچھی ہو سکتی ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور وہ عبادت کا وہ حصہ ہے، ہم عبادت میں اپنی طرف سے کوئی چیز گھسا نہیں سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے ہیں، تو چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنی طرف سے ہم کہہ دیں یہ بھی کر لو اور یہ بھی اچھا ہو جائے گا؟ اگر وہ چیز اچھی ہوتی تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رہنمائی کیا ہوتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کے تعلق سے نبی علیہ السلام چوک جائیں اور ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹ گئی ہو بات، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شریعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی چیز تبلیغ میں، دین کو پہنچانے میں آپ سے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی بیشی ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو بہت سارے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں، بہت سارے خود علماء کو ہم نے بھی خود اپنے ہمیں بتانے والے علماء نے، احناف میں سے بعض علماء نے خود ہم سے کہا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے کہہ لینے میں کیا حرج ہے، اور یہ اچھی چیز ہو جائے گی، ان کے لیے بہتر ہی ہے۔ بھائی بہتر کیسے ہو سکتا ہے جب مان رہے ہو کہ وہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو کس چیز میں بہتری ہوگی؟ نبی علیہ السلام کے طریقہ کو پکڑنے میں بہتری ہوگی کہ اپنے طرف سے کوئی چیز ایڈ کر دینے میں، بڑھا دینے میں بہتری ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں بہتری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیز سے دور رہیں جو چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور دل کے ارادے کے نام نیت ہے۔ ہر ایک سے پوچھ بھائی آپ کی نیت کیا تھی؟ آٹومیٹک آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا تھا۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنے کو، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، اس لیے کہ بدعت ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کھانا کھانے تو نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کی، کہ میں لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالوں گا، پھر چباؤں گا، پھر میرا پیٹ بھرے گا، یہ اس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی کھانا کھانے جا رہے ہو تو آپ کے علم سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جب بیٹھ رہے ہو، جا رہے ہو، قدم بڑھا رہے ہو مطعم کی طرف، ریسٹورنٹ کی طرف، گھر کی طرف، پتیلی کی طرف، پلیٹ کی طرف، یہ آپ کے کھانے کا ارادہ ہے، دل میں جو بات ہے اس کو آپ کو کرنے کے لیے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ عقل کے بھی خلاف ہو گیا۔ بہرحال سیدھی سی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اسی میں سلامتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں ڈسکس اور بحث کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس مسئلے کو لے کر کے کسی سے عداوت اور دشمنی کرنا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو لے کر کے آدمی بہت بڑا مسئلہ بنا لے اور مناظرے پر آ جائے، اور اس طرح کی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ لوگ آپس میں منافرت پیدا کرنا اور جھگڑے کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کو دین کی بات آسانی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو کیا حق بات کی وصیت کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے، نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ آدمی نے قبول کر لیا اچھی بات، نہیں قبول کر لیا کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے دشمنی پالنا صحیح نہیں ہے۔ اس طور سے بھی کہ فقہا میں سے بہت سارے فقہا نے اس کو قیاساً یا اجتہاداً اس بات کو بھی کہا ہے کہ کیا جا سکتا ہے، تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز قول کیا ہے؟ مرجوح ہے، صحیح قول نہیں ہے، بدعت ہے، بہت سارے علماء نے اس کی صراحت کی ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی دشمنی پال لے۔ اس کو چھوڑنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کوئی چھوڑتا ہے تو وہ جانے، اس کا عمل جانے، وہ جانے، اور اس کے علماء جانے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو لے کر کے کسی سے لڑائی جھگڑا، دشمنی، ان سب چیزوں پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ دین ہے، ہم دین کو اللہ کے واسطے مانتے ہیں، نہ کہ اپنے ہوا اور اپنے نفس کے واسطے مانتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ میرے مذہب کے لوگ ہیں، یہ میرے مسلک والے لوگ ہیں، اپنے مسلک کی بات کو ہم نیچا نہیں دکھا سکتے۔ مسلک کچھ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، دلیل کس کے ساتھ ہے، اسی کو ہمیں پکڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب لوٹ کر کے اسی کی طرف جانے والے ہیں، اور اپنے ایک ایک ذرے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے واسطے پکڑا، وہی ہمیں چیز کامیابی دلائے گی۔
نہ ہی کہ ہم نے اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے واسطے کیا چیز پکڑا ہے، میں اہل حدیث ہوں تو اس کو مانتا ہوں، تم یہ ہو تو اس کو مانتے ہو، تو اپنا پکڑے پڑے رہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے، یہ چیز شریعت کے دلیلوں سے یہ چیز ہمارے پاس واضح ہو چکی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں، نہ کہ اپنا مسلک ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ مسلک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اگر دلیل اس سے ٹکراتی ہے تو ہمیں دلیل کا پابند ہونا چاہیے، یہی ہمیں ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔